اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سورہ قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اسے مان لیا گیا ہے، ان کے رب کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ داحضۃ الدحضہ سے ہے جس کا مطلب ہے باطل اور زائل ہونا، اور باطل اور زائل ہونے والی دلیل۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد، یعنی جو لوگ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کے بارے میں کج بحثی کرتے ہیں، انہیں ایسا کرنے کا حق شاید اس وقت مل جائے کہ اس دعوت میں کوئی معقولیت نہ ہو اور اسے عاقل لوگوں میں کوئی پذیرائی بھی نہ ملی ہو، نہ اس دعوت کو فطرتی تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی حاصل ہو، نہ اس کے برحق ہونے پر کوئی حجت پوری ہوئی ہو۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ من بعد ما استجیب لہ، لیکن اس دعوت کو اہل عقل و خرد میں پذیرائی مل چکی ہو، فطرت سلیمہ نے اسے قبول کیا ہو، اس کے بعد منکرین کی دلیل ناقابل اعتنا اور مردود ہے۔ وعلیہم غضب، ان کی دلیل مردود ناقابل قبول ہونے کے ساتھ وہ اللہ کے غضب اور عذاب شدید کے بھی سزاوار ہیں۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ الذی، آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آیت نمبر 18 یہ ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے برحق کتاب اور میزان نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک آ گئی ہو۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقیناً برحق ہے۔ آگاہ رہو جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ آیت بتا رہی ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے حقائق کے بحر بے قرار پر مشتمل کتاب قرآن نازل فرمایا، والمیزان، ساتھ ایسا پیمانہ بھی نازل کیا جس سے حق ناحق میں امتیاز آ جاتا ہے، انصاف و ناانصافی کی شناخت ہو جاتی ہے اور ظلم و زیادتی کا علم ہو جاتا ہے۔ ایسے جامع نظام حیات پر مشتمل شریعت نازل فرمائی جس کے ذریعے حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے، ایسا پیمانہ نازل فرمایا جس سے ہر قسم کے انحراف کی شناخت ہو سکتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا معلوم شاید قیامت نزدیک ہو۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کے قریب ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی بھی گھڑی قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ قریب وصف مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے۔ پھر آیت نے کہا کہ یستعجل بہا، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ پھر آیت نے کہا کہ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو قیامت پر ایمان لے آئے ہیں وہ اس روز سے خوف زدہ ہیں، اس روز کے لیے تیاری کرتے ہیں چونکہ اس روز انہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر آیت نے کہا کہ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، قیامت میں شک کرنے والے جب قیامت کے دن سے دوچار ہوں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی میں اس قدر دور نکل گئے ہیں کہ پلٹ کر آنے کے لیے راستہ نہیں چھوڑا۔ آیت نمبر 19 اور اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی بڑا طاقت والا، بڑا غالب آنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ بندوں سے مراد صرف اہل ایمان نہیں، سب شامل ہیں۔ لطیف میں جہاں مہربانی کے معنی پائے جاتے ہیں وہاں نرمی اور باریک بینی کے معنی بھی ملحوظ ہوتے ہیں کہ اس کی مہربانی میں باریک و معمولی بات بھی شامل ہے، یعنی انسان کی نہایت معمولی ترجیحات کو بھی نظر میں رکھا جاتا ہے۔ مثلا حیض کے ابتدائی دنوں میں مجامعت کا کفارہ زیادہ اور آخری دنوں کا کفارہ کم ہے،
کہ چونکہ دن بڑھنے سے انسان کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، اسے لحاظ میں رکھ کر کفارہ کم رکھا ہے، اور ساتھ یہ مہربانی، نرمی اور رقت کے ساتھ ہے۔ آیت میں یرزق من یشاء یعنی اسی لطافت و نرمی اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر رزق عنایت فرماتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ رزق میں ہر قسم کی عنایت شامل ہے، چونکہ رزق دائمی عطا کو کہتے ہیں۔ پھر آیت نے کہا کہ وہ هو القوی العزیز، وہ جہاں مہربان ہے وہاں وہ طاقتور اور غالب آنے والا ہے، اس کی مہربانی ہر چیز تک پہنچنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 20 اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اسے دنیا سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالب دنیا سے کہا ہے کہ اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن طالب آخرت سے نہیں کہا کہ اسے دنیا میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ بے شک مال اور اولاد دنیا کی کھیتیوں کا عمل صالح آخرت کی کشتزار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ یہ اصول کافی کی جلد 5 اور نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 23۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔